میں ہوں شمیم جراجپوری۔ خبر و نظر چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر یوپی کے ضلع اعظم گڑھ شہر سے ہے، جہاں ائمہ مساجد اور وحدت اسلامی ہند شہر اعظم گڑھ کے اشتراک سے شبلی نیشنل گرلز انٹر کالج پہاڑ پور شہر اعظم گڑھ کی نو تعمیر شدہ بلڈنگ کے شاندار ہال میں تقریب، تقسیم انعامات و اسناد سمر اسلامک کلاسز 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا محمد جمیل صدیقی صاحب لکھنؤ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ اس پروقار تقریب کی صدارت کے فرائض ماہر امراضی ہڈی ڈاکٹر جاوید اختر نے انجام دیے، جبکہ نظامت ڈاکٹر کمال الدین اظہر شیخ نے کی۔ مہمان اعزازی کی حیثیت سے شبلی نیشنل انٹر کالج کے نئے منیجر ڈاکٹر محمد اجمل شامل ہوئے۔ محمد ندیم فلاحی رکن وحدت اسلامی ہند شہر اعظم گڑھ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے سینئر رفیق مولانا عمیر الصدیق ندوی، ڈاکٹر فخر عالم، ڈاکٹر عقیل احمد اور شہر کے دیگر معززین اور دانشوران نے ائمہ مساجد اور وحدت اسلامی کے ذمہ داروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تقریب کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے والی اجتماعی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ لکھنؤ سے تشریف لائے معروف عالم دین مولانا محمد جمیل صدیقی نے ایمان، دین اور اس پر استقامت کے موضوع پر نہایت مؤثر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ ہمارے علوم کا سر چشمہ جب تک کہ قرآن کریم نہیں ہوگا، ہمارے علوم میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور جب علوم میں کوئی برکت نہیں ہوگی تو دنیا کو آرام اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا جو علم نافع سے حاصل ہوتا ہے۔ مولانا محمد جمیل صدیقی نے مزید گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے آج شیطانی اور طاغوتی قوتیں بظاہر کامیاب نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی فریضے کو انجام نہیں دیا۔ معلومات کے مطابق کئی سالوں سے ائمہ مساجد اور وحدت اسلامی ہند شہر اعظم گڑھ کی جانب سے سمر اسلامک کلاسز کا انعقاد ہوتا آیا ہے، جو ایک تعلیمی اور تربیتی کورس کے طور پر عوامی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے بچوں اور بچیوں کو گرمیوں میں اسلام، تاریخ اسلام، عبادات، معاملات، خدمت خلق، تزکیہ نفس، خلافت اور دیگر عناوین پر طلبہ و طالبات کو باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں اور بچیوں کو انعامات اور اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 110 بچوں اور بچیوں نے امسال حصہ لیا۔ تمام اساتذہ کرام نے ان کے ساتھ محنت کی۔ تقریب، تقسیم انعامات و اسناد سمر اسلامک کلاسز 2024 کے موقع پر خبر و نظر چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا محمد جمیل صدیقی لکھنؤ اور شبلی نیشنل انٹر کالج کے منیجر ڈاکٹر محمد اجمل نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وحدت اسلامی ہند شہر اعظم گڑھ کے ایک اہم ذمہ دار محمد ایوب نے جو معلومات فراہم کی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سمر اسلامک کلاسز 2024 میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لانے والے بچوں اور بچیوں کو انعامات اور اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے علاوہ اچھے نمبرات سے پاس ہونے والے بچوں کو بھی انعامات اور اسناد دے کر ان کی عزت افزائی کی گئی۔ یہ وحدت اسلامی کی طرف سے امت کی نئی نسل کی دینی رہنمائی، اخلاقی رہنمائی کے لیے ہر سال ایک پروگرام کیا جاتا ہے اسلامک سمر کلاسز کے نام سے۔ یہ ہر سال گرمی کی تعطیلات میں منعقد کیا جاتا ہے، اور 10 روزہ یا 15 روزہ یہ کلاسز چلائے جاتے ہیں۔ روزانہ 2-3 پیریڈ لیے جاتے ہیں، اور جو دینی معلومات کے تعلق سے جو ضروری عناوین ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس میں لڑکوں لڑکیوں کا الگ الگ گروپ بنایا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی جو ہے دینی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس سال الحمدللہ ملک کے بھی بہت سارے مقامات پر یہ کلاسز منعقد ہوئے ہیں، اور ہمارے پیش نظر سے یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو نئی نسل ہے، جو ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کو دین کی ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم دینی جو علوم ہیں، جو بنیادی علوم ہیں، جیسے عقیدہ ہے، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، ان کو تو لازم پکڑیں، اور اس کے بعد جو سائنس کے ہیں، سوشل سائنسز ہیں، دوسرے علوم ہیں، ہم ان میں بھی خوب محنت کریں اور اس میں بھی آگے بڑھ کر کے لیڈ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو نیچرل وے آف لائف ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، جو ہمارا کریٹر آف دا نیچر ہے، ہمارے تخلیق جس نے کی ہے وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے، تو وہ جو طریقہ دے گا وہی فطری طریقہ ہوگا، اور انسان جب اس سے دور ہوگا تو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو خالق فطرت ہے
اس کے دیے ہوئے فطری نظام سے انسان اپنے آپ کو دور کر کے واقعی اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. تو ہم تمام انسانوں تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں. یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے تمام انسانوں کو. نہیں، سمر اسلامک کلاسز یہ جو ہے اچھی شروعات ہے اور یہ پہلے سے چل رہا ہے ان کا پروگرام. اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال اگر بچوں کے حساب سے ان کے گارجین کے مطابق اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی سمر اسلامک کلاسز ہی ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے یہ قوم کی امانت ہیں. ان کی چھٹیاں، ان کے خالی اوقات ضائع نہیں ہونے چاہیے. ان کا جائز اور صحیح استعمال ہونا چاہیے. اور صحیح استعمال اس کا یہی ہے کہ اس طرح کی کلاسز کے ذریعے ان کے اندر دینی و اسلامی شعور بیدار کیا جائے، جگایا جائے، تاکہ وہ قوم و ملت کے لیے نمونہ بن سکیں، آگے کی نسلوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ بن سکیں. یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا بچوں کو جو مذہبی تعلیم دینی چاہیے، جو مذہبی تربیت دینی چاہیے، اسلامی تربیت کیا اس کی کمی ہے؟ اصل میں یہ ہماری اب ایک وڈمبنا ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، ہم اس دو خیمے میں بٹے ہوئے ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تعلیم ایک ہے. تعلیم وہ ہونی چاہیے جو دنیاوی مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ آخرت کے حصول کا ذریعہ بنے. ہماری زندگی کوئی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی نہیں ہے. ایک اہل ایمان کی زندگی تو دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دین کو حاصل کرنے کے مقصد سے ہوتی ہے، آخرت کے حصول کے مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکے اور ساتھ میں ہمیں آخرت میں پیش آنے والے معاملات میں آسانی پیدا کر سکے. میں ان تمام لوگوں کو، ڈاکٹر کمال الدین صاحب کو، ڈاکٹر جاوید صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کے معاونین کو جنہوں نے اس پروگرام کو اس کامیابی کے ساتھ آرگنائز کیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نیک خواہشات ان لوگوں کے لیے جو اس میں شریک ہوئے، جنہوں نے اس سے فیضیاب ہوئے، جنہوں نے اس سے کچھ حاصل کیا. ان سب لوگوں کو میری طرف سے نیک خواہشات، اور ان سارے جو اس کے آرگنائزرز ہیں ان کو ڈھیروں مبارکباد. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے ان کو صلاحیت دے کہ آگے یہ اس سے ایسا یا اس سے اچھا اور پروگرام کر سکیں. بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ بچے ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں. یہ وقت ہے، نکل جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا. اور بچوں کو یہ سمجھ خود سے نہیں آئے گی. یہ میں ان کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ ان کے اندر یہ سمجھ ڈالیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ تم ان اوقات کا صحیح استعمال کر لو تاکہ تمہیں آگے زندگی میں آسانی رہے. محمد ایوب میرا نام ہے. آج کیا کہنا ہے اس پروگرام میں؟ آج یہ سمر اسلامک کلاسز چل رہے تھے، جس کا کہ آج جو ہے انعام کا تقسیم ہوا ہے اور بچے اس میں بڑی ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اس میں شامل ہوئے. اور کس کلاس سے بچے یہاں حصہ لیے؟ 3 گروپ میں جو ہے چلایا گیا تھا کلاس. یہ 5ویں سے 8ویں کلاس کا ایک گروپ تھا، 9ویں سے 12ویں کی کلاس دوسرا گروپ تھا، یو جی اور پی جی جو ہے یہ فرسٹ گروپ تھا. اس طرح سے کل 3 گروپ میں الگ الگ یہ بچیوں کے الگ الگ کلاسز چلا گئے، جس میں کہ 8 تاریخ کو جو ایگزام ہوا تھا اور آج جو 15 تاریخ کو ان کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا، جس میں جو 5ویں کلاس سے 8ویں کلاس کے بچے میں فرسٹ پوزیشن پہ رمشا شاداب رہی، دوسرے نمبر پہ ارم فاطمہ تھی اور تیسرے نمبر پہ کلثوم فاطمہ تھی. یہ لوگ یہ اپنا انعام پائے. اور جو 9ویں سے 10ویں کلاس والے گروپ میں جن بچیوں نے حصہ لیا
बहुत से ये बच्चे ने हिस्सा लिया। बच्चियों ने कुल 9वीं से 10वीं की क्लास में 35 बच्चों ने हिस्सा लिया, लड़के लड़की ने मिलकर के, जिसमें फर्स्ट पोजीशन जैनब शाहिद की थी, दूसरी पोजीशन उम्मे अम्मारा उस्मानी की थी और तीसरी पोजीशन मोहम्मद हसन की थी। और कंसोलेशन प्राइज जो सभी उन्हें दिया गया। यूजी पीजी क्लासेस में कुल जो 17 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें ये फर्स्ट पोजीशन अनुषा अजीम उस्मानी लाई हैं, सेकंड पोजीशन आसिया परवीन है और थर्ड पोजीशन लाइबा अबुल्लैस शेख हैं। बाकी कंसोलेशन प्राइसेस ये बच्चों को दिया गया है और इसके बाद से ये प्रोग्राम। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।